بخاری شریف کی روایت نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں کہ یہی سبع من المثانی ہے، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، اور یہی قرآن عظیم ہے، یعنی عظیم قرآن۔ یہ عظمت خود قرآن میں سورہ فاتحہ کی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت 87، سورہ ہجر آیت 87 میں سورہ فاتحہ کی عظمت کا بیان آیا ہے۔ وہ ہم تفصیل کچھ وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مختصر بیان، اور سورہ ہجر کی آیت 87 میں تھوڑی وضاحت اور آئے گی۔ اس کو حضور نے فرمایا ترمذی کی روایت میں کہ یہی سبع من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، اس سورت کو ہی، سورۃ الفاتحہ کو ہی صلاۃ یعنی نماز قرار دیا۔ آخر میں ذکر کریں گے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی۔ اور ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور اس سورت کو ہی صلاۃ یعنی نماز قرار دے دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ نمبر 1، ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ گڈ نیچرڈ پرسن، ایک انسان، اس کی فطرت اگر سلامت ہو، اپنے وجود اور کائنات میں غور کرے گا تو اللہ کو پہچانے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اپنے وجود میں دیکھے گا، اخلاقی حس کو دیکھے گا، نیکی بدی کا شعور جو بنیادی طور پر بلٹ ان ہے، اس پر اگر توجہ کرے گا تو آخرت کا احساس اس کو ضرور ہو جائے گا۔ یہ ہے سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی جو سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے، کہ انسان غور و فکر سے ایک درجے میں خالق کو پہچان سکتا ہے، اور آخرت کی ضرورت کا احساس بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے ہو جائیں، بہت جگہ ہے، پیچھے کافی لوگ آ رہے ہیں جی، تھوڑا آگے ہو جائیں، مل کر بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ بہت جگہ ہے، اس طرف بھی جگہ ہے، تھوڑا اس طرف سمٹ جائیں، اس طرف جی، اور پیچھے سے ساتھی اس طرف آ جائیں، صفحے بھی یہاں بن جائیں گی، آپ مجھے، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑی سی معذرت ہوگی، کچھ انتظامی معاملات ہمیں یہاں پر دیکھنے ہوں گے۔ پلیز ایک ہی دفعہ آگے ہو جائیں، صف کو سیدھا کرنے کی ابھی کوشش نہ کریں، ابھی بیٹھنے کی کوشش کریں، صف سیدھی کیجئے گا جب نماز کے لیے ہم صفے بنائیں گے۔ ابھی تو آگے مل کر بیٹھ جائیں، دیکھیے ماشاءاللہ کتنی جگہ ہے، ایک ہی دفعہ ہو جائیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ دوسرا، اس سورۃ الفاتحہ میں تینوں بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں ان کا بیان بھی ہے، توحید کا بھی، آخرت کا بھی، اور رسالت کا بھی۔ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی، اور تینوں بنیادی عقائد، توحید، آخرت اور رسالت کا بیان بھی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ سے دعا کرنا، اس کا بھی طریقہ ہمیں سکھایا گیا۔ ایک اور ترجمانی یا موضوعات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ پہلی 3 آیات اس میں صرف اللہ کا، خالص اللہ کا بیان ہے، آخری 3 آیات خالص بندے کے لیے بیان ہے، اور درمیان میں 4تھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن، اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذکر بھی۔ اب آئیے تھوڑی سی وضاحت کے بعد چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی تھوڑی سی تشریح کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کتاب کائنات کو پڑھو گے تو خالق کائنات کی معرفت ملے گی۔ آج تو بگ بینگ بھی سمجھ رہے ہیں، بلیک ہولز کی طرف بھی پہنچ گئے، ایکسپینڈنگ یونیورس بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو پوری کائنات، اپنے اندر بھی جھانکو گے تو خالق کی کرم فرمائیاں، اس کی قدرت کے نظارے تمہیں میسر آئیں گے۔ اس پہ غور کرو تو کروڑ نعمتیں تمہیں دینے والا وہ رب ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے والا، اس کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ رب العالمین کہہ کر اللہ کا پہلا تعارف ہمارے سامنے۔ کیسا ہے وہ رب؟ الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اس کی رحمت میں سمندر کے جوش کی طرح جوش بھی ہے، اور اس کی رحمت میں دریا کی روانی کی طرح تسلسل بھی ہے۔ تو اس کی رحمت میں جوش بھی اور تسلسل بھی، یہ پہلا تعارف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اچھا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کی رحمت کا اصل ظہور تو کہاں ہوگا؟ آخرت میں۔ اسی لیے علماء نے یوں لکھا، رحمان الدنیا، دنیا کا رحمان ہے، جوش ہے رحمت میں، سب کو دے رہے ہیں، لیکن مسلسل کس کو عطا کرتا رہے گا؟ رحیم الآخرہ،
آخرت میں اپنے فرمانبرداروں کو مسلسل وہ عطا فرماتا رہے گا. اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہو تاکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی بھرپور سزا ملے. ایک بندہ ایک کو قتل کرے ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے، اتنا ہی کر سکتے ہیں نا، مگر اس کی بیوہ اور جو بچے رل گئے اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اور ایک بندہ 100 کو قتل کر دے تو کتنی دفعہ قتل کریں گے؟ ایک ہی دفعہ. تو اس دنیا میں سزا ملنا ممکن نہیں مکمل طور پر، اسی طرح نیکی کا اجر ملنا بھی ممکن نہیں. یہ احساس ہے فطرت کے اندر. تو یہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایک عالم برپا ہو جہاں نیکی کا بھرپور بدلہ اور بدی کی بھی بھرپور سزا مل جائے. 3 آیات اللہ کا بیان، توحید کا ذکر بھی آ گیا اور آخرت کا بھی. 4تھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کون؟ وہ اللہ، وہ رب ہی تو تمہارا حقیقی معبود ہے. تو اب یہ اقرار کے انداز میں بات ڈھل گئی. اب تک 3rd پرسن میں کلام ہو رہا تھا، وہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اب 2nd پرسن میں خطاب شروع ہو گیا، ڈائریکٹلی اللہ سے کلام ہو رہا ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عربی اسلوب میں یہ فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ممکن ہے. تو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کرتے رہیں گے. آج یہ دعویٰ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، دعویٰ ہے نا، اور کرتے رہیں گے. یہ مفہوم ذہن میں ہو تو یہ ایک ارادہ آ جائے گا، بات ذرا ہلکی ہو جائے گی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت پر بعد میں کلام کریں گے. عبد غلام کو کہتے ہیں 24 گھنٹے کا غلام. دیکھیے غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، اللہ کی مجبوراً عبادت نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ. کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. اللہ میں رمضان میں بھی توفیق دے اور رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا اچھا عبادت اللہ کا حق ہے، یہ آدھا حصہ آیت کا اللہ کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ بندے کی حاجت ہے، یہ بندے کی حاجت ہے. کیا مطلب؟ اللہ تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے نمازوں کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یعنی تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں. یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہو گئی. کیا مطلب؟ عبادت اللہ کا حق اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت. اگلی 3 آیات میں بندے ہی بندے کا بیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اللہ کو پہچان تو لیا، وہ رب العالمین ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، مگر کیسے کریں یہ انسانی عقل نہیں بتا سکتی. فطرت میں اللہ کا تعارف تو ہے بنیادی، فطرت میں آخرت کی ضرورت کا احساس تو ہے بنیادی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد اس کی عبادت کیسے کی جائے، یہ وہ مقام ہے کہ بندہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے. تاریخی واقعات ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بعض لوگ جو موحد تھے، شرک سے دور اور توحید پر کاربند تھے، کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے اللہ تجھے پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، مگر بتا تو دے تیری عبادت کیسے کی جائے. یہ انسانی عقل نہیں بتاتی. یہیں پر انسانی عقل رکتی ہے اور وحی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. جہاں عقل انسانی کی رسائی ختم، وہاں سے وحی الہی کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اب یہ احساس اگر دل میں ہو تو یہ دعا دل سے نکلتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی، کیوں زندگی ہم انفرادی بھی گزار رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی گزار رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. سیدھا راستہ کیا ہے؟ زیادہ تفصیل کا کوئی موقع نہیں. حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر اللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں فرما رہے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. البتہ راستہ ایک ہے تھیوریٹیکلی اور ایک ہے پریکٹیکلی. تو تھیوری کیا ہے؟ جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنا. اچھا ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے سمجھا دینا، ایک ہے اشارہ کر دینا، بھئی یہاں بیٹھے ہو اس طرف جانا ہے، بس سیدھے جانا، رائٹ ہو جانا. ایک ہے نہیں، اس کو انگلی پکڑ کر یا اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں تک پہنچا دینا.
یہاں جو ہدایت کا ہم سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اے اللہ منزل مقصود جنت تک ہمیں پہنچا دے، وہاں تک اب اللہ تیری ہدایت کے محتاج ہیں۔ اچھا وحی آئے تو وحی کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ضروری ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، کتاب بھی ضروری ہے اور پیغمبر کا اسوہ و طریقہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ آگے افراد کا ذکر بھی آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام کن پر ہوا؟ قرآن میں سورہ نساء آیت 69 میں پڑھیں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہاں تفصیل آ جائے گی۔ انبیاء کے امام کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کتاب اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ، یہ کتاب و سنت کو جمع کریں تو ہدایت کا پیکج اور دین کا نظام مکمل ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیا چلنا کن کے پیچھے ہے اور کن سے بچنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ حدیث میں ہے مسند احمد کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا غضب ہوا یہود پر، اور حدیث ہے مسند احمد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نصارہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ البقرہ میں یہود کا ذکر بہت آئے گا، وہاں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران اس کے بعد آئے گی، نصارہ کا ذکر بہت آئے گا، وہاں بہت تفصیل آ جائے گی۔ نکتہ کیا ہے؟ پہلے وہ مسلمان تھے، پہلے وہ امت تھے، پھر بگاڑ آیا تو برباد ہوئے، تو ان کے کرتوتوں کو دیکھو اور ان حرکتوں سے بچو جس کی وجہ سے وہ غضب میں مبتلا ہوئے اللہ کے اور گمراہ ہو گئے۔ یہ نکتہ ہمارے سمجھنے کا، باقی یہود و نصارہ کا ذکر آگے سورہ البقرہ اور انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما۔ برکت کیا ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسی احادیث میں صغیرہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن بڑی بات ہے جی، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توحید کا ذکر آ گیا، آخرت کا بھی آ گیا، رسالت کا بھی آ گیا، یہی دین کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ تو دین کا خلاصہ سورہ الفاتحہ میں آ گیا۔ سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی بھی ہمارے سامنے آ گئی، دعا کرنے کا طریقہ بھی آ گیا کہ پہلے اللہ کی بڑائی مانو اور بیان کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو۔ اب وہ حدیث شریف جس میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ یعنی نماز قرار دے، صحیح مسلم کی، قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی نصفین و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا ہے میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ آدھا آدھا ہو گیا، 3.5 آیات اللہ کے لیے، ایاک نعبد تک 3.5 آیات اللہ کے لیے اور آخر تک بقیہ 3.5 آیات بندے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ دوسری آیت کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے ثنا بیان کی۔ تیسری آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ چوتھی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ آگے سنیں ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کیا گیا۔ پھر بندہ آخری 3 آیات میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں سورہ فاتحہ کو ہی صلاۃ کہہ دیا گیا۔ اللہ اکبر، حدیث قدسی اللہ کا کلام۔ تو عام حالات میں ہمیں ایک ایک آیت پر رکنا چاہیے۔ اب آپ تراویح میں قاری صاحب سے ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، اس سے کہ تراویح کا ایک اپنا معاملہ موڈ ہوتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے سورہ فاتحہ کو ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہر آیت پر اللہ کا جواب بھی آتا ہے۔ بس جی میں نے اتنا ہی بیان کرنا تھا، بہت کچھ بیان کے لیے ہے، پورا قرآن پڑھیں گے سب آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ پہلی شب ہے، بہت طویل نہ ہو جائے پہلا سیشن، اس لیے شعوری طور پر اس کو ہم نے کوشش کی کہ مختصراً سورۃ الفاتحہ کا بیان ہو، کچھ تشنگی باقی ہے، رہے اللہ کرے، اور وہ تفسیر آئے گی سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے